ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر طرف مومنوں کے اندر خوشی کا ماحول ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار اللہ کے نیک بندے مہینوں سے کرتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے کی قیمت وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ آج مجھ جیسا گنہگار آدمی اس کے بارے میں کیا بیان کرے، بس اس کے چند فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید میں کہ اس بہانے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق سے نوازے۔ ناظرین، یہ مہینہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد و تقوی، خاکساری، صدقہ و خیرات، رضائے مولا، جنت کی بشارت اور جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں بقول حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ کی رحمت سمندر کے مانند برستی ہے۔ دراصل یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی مغفرت کا بہانہ ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے، جس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، اس قدر پاکیزہ و محترم مہینہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ماہ عظیم الشان کا کیسے استقبال کریں اور کیسے اس مہینے کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو نیکیوں کے موتیوں سے بھر لیں۔ آپ ذرا اپنے ذہن میں تصور پیدا کریں کہ جب آپ کے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے لب پر نغمے اور چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مہمان کے خاطر تواضع کے لیے انگنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری کس قدر پرزور ہونی چاہیے۔ تو اس کی عظمت کا احساس اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا عزم رمضان کی آمد سے پہلے ہی ذہن و دماغ میں پیوست کر لیا جائے، تاکہ جب رمضان میں داخل ہو تو غفلت، سستی، بے اعتنائی، ناقدری، ناشکری اور احسان فراموشی سے ہم بچیں، اللہ کی عظیم نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ ناظرین، اس مبارک مہینے میں خاص طور پر دو چیزوں کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ نمبر 1، شریعت میں منع کردہ چیزوں سے بچنا، اس سے اجتناب۔ رمضان کے استقبال میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گزشتہ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایک طرف نیکی کرتے ہیں تو دوسری طرف ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ اس طرح اعمال کا ذخیرہ بن نہیں پاتا، بلکہ برائی کے سمندر میں ہماری نیکیاں ڈوب جاتی ہیں۔ ویسے بھی ہمارے پاس نیکی کی کمی ہے، وہ بھی ضائع ہو جائے تو کیا فائدہ۔ اس لیے نیکی کو اگر بچانا ہے اور رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں، بخششوں اور نیکیوں کو اپنے اندر سمیٹنا ہے تو برائی سے مکمل طور پر بچنا پڑے گا۔ دوسرے، بھلائی کی رغبت۔ رمضان بھلائی کمانے کے واسطے ہے۔ اللہ مومنوں کو متعدد طریقے سے اس مہینے میں بھلائی سے نوازتا ہے۔ ہمیں ان بھلائیوں کے حصول کے خاطر رمضان سے پہلے ہی کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے برضا و رغبت ایک ٹائم ٹیبل تیار کرنا چاہیے، تاکہ ہر قسم کی بھلائیاں سمیٹ سکیں۔ میں بھی روزے رکھوں گا، یا اللہ توفیق دے، میں بھی روزے رکھوں گا، یا اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں گا، یا اللہ توفیق دے، میں بھی تو مسلمان ہوں، چھوٹا سا ہوں لیکن حکمت تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ میں بھی روزے رکھوں گا، یا اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں گا، یا اللہ توفیق دے،
میں بھی تو مسلمان ہوں، چھوٹا سا ہوں لیکن میں بھی تو مسلمان ہوں، چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یا اللہ توفیق دے، روزے اگر مومن رکھے ثواب کی نیت سے، تراوی اگر مومن پڑھے ثواب کی نیت سے، روزے اگر مومن رکھے ثواب کی نیت سے، تراوی اگر مومن پڑھے ثواب کی نیت سے، مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے، مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے، یہ پروانہ یا رب میرے لیے بھی ہے۔ میں بھی روزے رکھوں گا، یا اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں گا، یا اللہ توفیق دے۔ میں بھی روزے رکھوں گا، یا اللہ توفیق دے، نمازیں پڑھنے جاؤں گا، یا اللہ توفیق دے۔ ذکر و تلاوت سے خدایا قرب تیرا پاؤں، زہد و سخاوت سے خدایا لطف تیرا پاؤں، ذکر و تلاوت سے خدایا قرب تیرا پاؤں، زہد و سخاوت سے خدایا لطف تیرا پاؤں۔ نیکیوں کا موسم ہے یہ کیوں نہ حصہ ڈالوں، نیکیوں کا موسم ہے یہ کیوں نہ حصہ ڈالوں، جنت کا سودا یا رب میرے لیے بھی ہے۔ ناظرین، اعمال میں انتہائی آسانی اور پھر اس عبادت پر بے کرا اجر و ثواب اور قدم قدم پر قبولیت اور رضامندی کی بشارتیں اس مہینے کی خاص خصوصیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ماہ شعبان کی آخری تاریخوں میں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تم پر ایک عظیم الشان برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ مومن کا رزق اس مہینے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک روزے دار کا روزہ افطار کروانے والے کے بہت سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور دوزخ کی آگ سے رہائی نصیب ہوتی ہے، اور خود اس روزے دار کو اپنے روزے کا ثواب الگ ملتا ہے۔ اور لطف و کرم یہ کہ روزے دار کا ثواب بالکل کم نہیں ہوتا۔ روزے کی افطاری چاہے کھجور کا دانہ یا ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے صلے میں حوض کوثر سے وہ سیرابی نصیب ہوگی جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، درمیانی عشرہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے رہائی کا پیغام ہے۔ جس روزے دار نے اپنے غلام، نوکر یا مزدور کا بوجھ ہلکا کر دیا، اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس مہینے کی اہم عبادتوں میں ایک روزہ ہے جس کے فرض کرنے کے پیچھے کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آئیے ان میں سے چند چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ روزے کو قرار دیا گیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، روزہ رکھنے سے تقوی کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا ایک فرض حکم خداوندی کی تعمیل ہے۔ روزہ رکھنے سے برائیوں سے بچنا میسر آئے گا۔ تو کچھ تو برائیاں ایسی ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، کچھ کا تعلق پیٹ سے ہے، کچھ کا تعلق شرمگاہ سے ہے، اور ان سب کا تعلق نفس انسانی کی خواہشات سے ہے۔ نفس انسانی کی خواہشات بھی مختلف قسم کی ہے۔ کچھ خصلتیں تو انسان میں درندوں کی ہے، دوسروں کو مارنا، پیٹنا، توڑنا، پھوڑنا اور غصے کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ کچھ خاصیتیں جانوروں کی ہے، کھانے پینے اور سونے وغیرہ کے مشاغل اور اس کے نتیجے میں زندگی کے لیے ضروری چیزیں۔ کچھ نفسیاتی تقاضے شرمگاہ سے متعلق ہے جن کو ہم عرف میں نفسانی خواہشات کہتے ہیں۔ ناظرین، پیچھے ذکر کی گئی تینوں نفسانی قوتیں اور ان کی خواہشات جب تک قابو میں نہ آئے تقوی کا حصول ممکن نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان تینوں قوتوں کی اصلاح مجاہدے اور محنت کے ذریعے ہو جائے، یعنی ان کا رخ صحیح ہو جائے، ان کا استعمال بر وقت اور بر محل ہو، بیجا اور غلط استعمال سے کلی طور پر بچا جائے۔ تو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے حکماء عقلاء میں ہمیشہ سے چند اصولی امور پر اتفاق رہا ہے۔ نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 کم بولنا، نمبر 3 کم سونا، نمبر 4 لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ تو ماہ رمضان کے روزے ان چاروں مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 1 روزے دار کو دن میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پورا کرنے سے بالکل روک دیا گیا ہے۔ نمبر 2 رات میں تراویح، قیام اللیل، شب بیداری کے ذریعے نیند پر کنٹرول کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ نمبر 3 تلاوت کلام اللہ اور ذکر اللہ و استغفار کی کثرت کی ترغیب دے کر کم باتیں کرنے کی تدبیر کی گئی۔ نمبر 4 رمضان کے عشر اخیرہ میں اعتکاف کو مسنون قرار دے کر لوگوں سے کم ملنے جلنے اور بلا ضرورت میل جول چھوڑنے کی عادت پیدا کرنے کی تدبیر کی گئی ہے۔ تو پورا ایک مہینہ مجاہدہ کرانے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے، اس کی تربیت ہو جائے۔ تو ایک مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ چنانچہ پورے 30 دن سحری کا حکم دے کر سحری کے وقت جاگنے کی عادت ڈالی جاتی ہے، اور پورے 1 ماہ تراویح کا حکم دے کر رات میں کثرت سے نفلیں پڑھنے کی عادت ڈالنا مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اب احادیث پر غور کیجئے۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی جب روزے کا مقصد پورا نہیں کرتا تو بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ رواہ البخاری، بخاری کی دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اس کو نہ تو کوئی بے شرمی و بے حیائی کی بات کرنی چاہیے اور نہ شور و شغب کرنا چاہیے۔ اگر اس سے کوئی سخت بات یا گالی گلوچ یا ہاتھا پائی کرے تو اس کے جواب میں بس اتنا کہہ دے میرا روزہ ہے۔ تو ناظرین، یہ مقصد ہے روزے کا، رمضان المبارک کا۔ تو آپ اپنے میزبان کو اسی پر اجازت دیں۔ آئندہ ہفتے رمضان المبارک کے متعلق مزید اہم عناوین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے روبرو حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔